لیکن اس کے باوجود بھی ہماری قوم 99% مذہب اسلام کی بنیادی باتوں سے ناواقف ہے۔ بنیادی باتیں کیا ہیں مذہب اسلام کی، اس کو پتہ نہیں۔ یعنی جتنا نظم و نسق تعلیم کا ہمارے ملک بھارت میں ہے، اتنی ہی زیادہ ہماری قوم جہالت کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اپنی قوم کے مستقبل کو سنوارنے کی، ہمیں ضرورت ہے اپنی قوم کے مستقبل پہ جم کے کام کرنے کی، اور خاص کر کے مساجد سے کام کیا جائے۔ مساجد کے ائمہ اکرام کام کریں، مدارس کے مدرسین تو طلبہ علوم نبویہ پہ کام کرتے ہیں، اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان پہ کام کریں، ان کے وقت کو ضائع نہ ہونے دیں، ان کو وقت دیں۔ یہ نہیں کہ بچے درسگاہ میں پڑھ رہے ہیں اور مدرسین باہر ٹہل رہے ہیں، یہ حق تلفی ہے۔ اور مساجد کے ائمہ اکرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری امت کا خیال کریں، عوام اہل سنت کے ہر ایک پہلو پہ نظر رکھیں، عوام اہل سنت کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے پل پل آگاہ کراتے رہیں، بنیادی باتوں سے آگاہ کراتے رہیں، تاکہ ہماری قوم میں کوئی طالب علم بھی علم سے ناواقف نہ رہے، اور ہماری عوام میں بھی کوئی بچہ یا کوئی بوڑھا یا کوئی جوان مصطفیٰ کریم کی شریعت سے ناواقف نہ رہے۔ ہمارے مدرسے سے بھی کام ہونے کی ضرورت ہے، مسجد سے بھی کام ہونے کی ضرورت ہے، مدارس اسلامیہ کے مدرسین کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، تو مساجد کے ائمہ اکرام کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف 5 وقت کی نماز پڑھا دینا ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ جمعے کی نماز میں جتنے لوگ آتے ہیں اور بستی میں جتنے لوگ رہتے ہیں، ان سب لوگوں کی اصلاح کرنا ایک امام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ امام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر پل وہ پوری بستی کے لیے پلاننگ کرتا رہے، کس طرح سے مذہب اسلام فروغ پائے گا بستی میں، کس طرح سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو عروج ملے گا بستی میں، کس طرح سے ہمارے جوانوں کی سوچ بدلے گی ناچ اور گانے کے حوالے سے، کس طرح سے ہماری شادیوں میں جو ڈی جے بجتے ہیں ان کا خاتمہ ہوگا۔ یہ امام کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہمیشہ پلاننگ کی جائے اور قوم کے جوانوں کو جوڑا جائے۔ ایسے بھی قوم کے جوان ہوتے ہیں جہاں ڈی جے بجانے والے ہوتے ہیں، یقیناً ڈی جے کا خاتمہ کرنے والے جوان بھی ہوتے ہیں، اور وہ جوان بھلے ہی مختصر ہوں، مگر ایک وقت وہ آتا ہے کہ میں اکیلا ہی چلاتا جانی بے منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ایسا کارواں بنتا ہے کہ پھر وہ اس قدر غالب آتے کہ پوری بستی سے برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پوری بستی سے برائیوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن کوئی تو ہو جو اس کی ابتدا کرے، تو پھر سر فہرست ایک امام کا نام آتا ہے، ایک امام کی ذمہ داری بنتی ہے، اور قوم کے دانشوروں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے ائمہ اکرام کی ہر بات پہ لبیک کہہ کر کے ان کا ساتھ دیا، ان کے قدم سے قدم ملایا جائے، ان کے کاندھے سے کاندھا ملایا جائے، ان کے حوصلوں کے بازوؤں کو استحکام عطا کیا جائے، اپنے اماموں کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ نقطہ چینی کرنا یہ دانشوری کی علامت نہیں، ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ویسا کریں گے تو ویسا ہو جائے گا۔ ارے کیسا ہونا ہے یہ سب پہلے سے سوچ لیا ہے۔ آپ کی کیا ذمہ داری ہے آپ بتائیے؟ آپ کو اس مشن میں شامل رہنا ہو تو یس بولیے، نہیں رہنا ہے تو پھر سائڈ سے ہٹ جائیے، اس لیے کہ آپ کی نقطہ چینی سے فائدہ ہونے والا نہیں، آپ کی نقطہ چینی سے صرف نقصان ہونے والا ہے۔ تو آپ کی وجہ سے اگر مذہب اسلام کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، دور ہو جائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے مذہب اسلام کو فائدہ ہو تو پھر آپ لبوں پہ مسکان لا کر کے ہر اس کام میں شریک ہو جائیں جس کام سے مذہب اسلام کو فروغ ملتا ہو، جس کام سے مذہب اسلام کو تقویت ملتی ہو، جس کام سے مذہب اسلام کو عروج ملتا ہو، ہر اس کام کے لیے لبیک کہیں آپ، چاہے وہ جان کی ضرورت پیش آئے، چاہے مال کی ضرورت پیش آئے۔